من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے. درود و سلام کے بے شمار کلمات امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام المواحدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے دعائے رحمت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے. مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اصل بات عمل کی ہے. اللہ سے ہمیشہ دلی یہی دعا ہوتی ہے، جو میرے اور آپ کے سمجھ میں دین آئے، اللہ ہمیں اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار گزشتہ جمعہ میں موضوع شروع کیا تھا ختم نبوت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ہی نہیں ماننا، بلکہ آپ کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں جو کہ ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور پھر قرآن کی روح سے کچھ دلائل بھی پیش کیے تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مقدس کی 3 آیات تلاوت کی تھی، اور یعنی ان آیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں اشارتاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب چوتھی اور 5ویں آیات کی طرف چلنے سے پہلے جو تیسری آیات گزشتہ جمعہ میں آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہی آیت میں نے پڑھی تھی اور ٹائم مکمل ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس آیت کے اندر سراج منیر کہا ہے، یعنی چمکتا ہوا سورج. اب سورج کے مقابلہ میں کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا خیال ہے وہ بے وقوف انسان ہے کہ دن چڑھے ہوئے
چٹیل میدان کے اندر سورج کی روشنی موجود ہے اور وہ کوئی اور اس کے مد مقابل مصنوعی روشنی کا استعمال کرے، اس کو بے وقوف کہا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سراجم منیرہ کہہ کر امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب ختم الرسول ہیں، ختم النبی ہیں، کہ آپ جب اتنے روشن ہیں تو آپ کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ بھی آخری ہے اور آپ کی جو بات ہے وہ بھی آخری ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آخری ذات نہیں سمجھتا نبوت میں سے، اور آپ کی بات کو آخری بات نہیں سمجھتا لوگوں میں سے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر آپ کی بات کے مد مقابل کسی اور کی بات کو لا کر رکھ دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر رواج ہے، سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے ہمارے امام صاحب نے یوں کہا، یعنی مسجد کے محلے کے مولوی صاحب نے یوں کہا، پھر بڑے امام اعظم یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا کسی اور امام کے متعلق یا کسی اور پیر کے متعلق اگر یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں پیر کا یا فلاں امام صاحب کا یہ قول ہے اور اس کے مد مقابل اللہ کے نبی کا قول ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اللہ کے نبی کے قول کے مطابق کسی اور کے قول کو رکھے گا تو یاد رکھیے گا اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ میں فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا ممکن ہے اس کا ایمان بھی اللہ کو قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور ذات نہ کوئی دنیا پہ آئی نہ کوئی آئے گا۔ حضرت گرامی، چونکہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ سے پہلے جب کوئی نبی آتے تھے تو اللہ رب العزت ان امتیوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی اس نبی پر بھی ایمان لاؤ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو نبی کو ملی ہے، اور آنے والے نبی کا انتظار کرو اور اس پر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، اللہ نے یہ تو کہا جو گزشتہ نبی ہیں، گزشتہ کتابیں ہیں، ان پر ایمان لاؤ، لیکن حقیقت بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا یا کوئی کتاب آئے گی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، نہیں، ایسا کوئی قرآن کے اندر کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت سورۃ البقرہ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ غور کیجیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے لوگو ایمان لاؤ اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کیا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نمبر 2، وما انزل من قبلک، اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی ان کا ایمان ہے جو اس سے پہلے نازل ہوا، موسیٰ پر نازل ہوا، ہارون پر نازل ہوا، اسی طرح یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا ایماندار وہ ہیں جو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کو ملا ہے۔ نمبر 2، ان کتابوں پر وما انزل من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتے کہ یہ جو ایماندار ہے نا اس پہ بھی ایمان لائیں گے جو آنے والا نبی ہوگا، یا اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے جو آنے والی کتاب ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ آپ کے بعد کوئی کتاب، ختم شد۔ اس لیے یہ نبوت کا سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اب اگر کوئی اس صراحت کے باوجود، اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
اگر کوئی بدبخت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر اس بدبخت کے دعوے کی کوئی تائید کرتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی دجال اور اس کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی دجال ہیں، یعنی وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اب چلتے ہیں قرآن کی 5ویں آیت کی طرف، چونکہ ٹائم مختصر ہے، پھر حدیث کی طرف چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے نا، جس کا تعلق سورۃ الاحزاب سے ہے، اگر انسان کی عقل درست ہو نا، یعنی عقل مند ہے، بے وقوف نہیں ہے، اور حقیقی طور پر وہ حق کو سمجھنا چاہتا ہے کہ مجھے حق ملے، حقیقت بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، عقیدہ ختم نبوت پر اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام لے کر انسانیت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں واضح الفاظ میں کہ اے لوگو، میرے نبی نہ تو تم میں سے کسی کے باپ ہیں اور نہ ہی میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، یعنی واضح الفاظ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، کوئی عقل مند انسان ہے، تو پھر ان الفاظ کو سن کر، اس آیت کو سن کر ذرہ برابر بھی اس کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم النبی ماننے کے لیے وہ تردد کرے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول اگرچہ کچھ اور ہے، وہ چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ نے اپنا بیٹا یعنی مانا تھا، تسلیم کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا، تو لوگ کہتے زید بن محمد۔ اللہ نے ان کی تردید کیا کہ نہیں، تم میں سے میرے محبوب کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، اور آپ کے چونکہ بچے تھے عبداللہ، قاسم، طاہر، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، کیونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کرنا تھا، لہٰذا آپ کی نسل میں سے، آپ کی اولاد میں سے صرف آپ کے نواسے ہوئے۔ آپ کا بیٹا یعنی شروع سے ہی بچپن سے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ خاتم رسول ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب چلتے ہیں خاتم النبیین کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ خاتم النبیین کا لفظی، ختم کہتے ہیں مہر کو، سٹیپ۔ یہاں اس کا خاتم کے معنی سٹیپ نہیں ہے، یہاں خاتم کے معنی سیل کے آتے ہیں۔ یہ ایک تو سٹیپ لگ دیا نا، ایک ہوتا ہے سیل کرنا۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں تو یہ چیز بہت کم ہے، پہلے کیا تھا، ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، خط لکھنے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں، ڈاکخانے میں جا کر سٹیپ لگتی ہے۔ اب کیا ہے، نہ اس میں کچھ داخل ہو سکتا ہے نہ ہی کچھ نکل سکتا ہے، یعنی آخری کام، آخری مرحلہ۔ معلوم کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محل نبوت، یعنی اللہ رب العزت نے جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا، یہ نبوت والا محل تیار کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ مکمل ہوا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، یعنی میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے، سیل ہیں۔ اب نبوت سیل ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا، کسی نبی نے نہیں آنا، نہ آئے گا۔ اور عربی محاورے کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خاتم القوم آخرہم،
قوم کا جو آخری آدمی ہوتا ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مثال کے جیسے ہمارا ہوتا ہے نا، لو جی فلاں جگہ پہ ہم نے جانا ہے جی، گاڑی پہ بیٹھ گیا جی، ایک آدمی باقی ہے، لو جی وہ بھی آ گیا، آخری آدمی بھی آ گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں اور عربی محاورہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خاتم القوم آخرہم، یعنی اس آدمی کو جس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا اس کو کیا کہتے؟ خاتم کہتے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سے آخری تھے، آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا اب اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور بھی نبی آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال اور اس نبی کی نبوت کو ماننے والے دجالی. قرآن کی آیات اور بھی ہیں لیکن چلتے ہیں حدیث کی طرف چونکہ ٹائم مختصر ہے. عقیدہ ختم نبوت پر احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تشریح فرمائی ہے. خصوصی طور پر یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس کا تعلق سورۃ احزاب سے ہے، اسی آیت کے تحت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم تھے. بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد میری امت میں سے 30 لوگ جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے. کتنے لوگ؟ 30. اللہ. اور یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں شروع ہوا. آپ کے دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اسود عینی نے دعویٰ کیا. آپ کے دور میں یہ شروع ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر کتنے لوگ؟ 30 لوگ آئیں گے. ابھی میرا خیال ہے 2 4 5 سال پہلے کی بات ہے، فیصل آباد کے اندر بھی ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری طرف وحی آتی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ انہ سیکون فی امتی کذابون، میری امت میں سے 30 کی تعداد میں بڑے جھوٹے لوگ آئیں گے. ان کا دعویٰ کیا ہوگا؟ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہر ایک اعلان کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، یعنی سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اب اگر کوئی فاسد یہ دعویٰ کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلہم یزعم انہ نبی، وہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قادیانی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. وہ لعنتی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ قرآن کی طرح حدیث بھی اہل اسلام کے لیے حجت ہے، جس طرح اللہ کا قرآن ہمارے لیے حجت ہے، جب قرآن کے اندر کوئی دلیل موجود ہو تو کوئی بھی مومن کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. جب آپ کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی کوئی بھی مومن کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرے گا، نہ انکار کرنے کی گنجائش ہے. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں احادیث کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو سیاستہ بھی کہا جاتا ہے، ان تمام کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں ضرور موجود ہے. آپ احادیث کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھا کر دیکھ لیں،
آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی حدیث آ جائے تو پھر اس کا انکار کرنا، اس کی تعویل کرنا، اس کو جھٹلانا ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں احادیث کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 165 حدیث ہیں ختم نبوت پر دلیل کے طور پر جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان میں خصوصی طور پر قرآن کے بعد جو سب سے پہلی کتاب ہے جس کو بخاری کہا جاتا ہے، صرف بخاری کے اندر 17 حدیثیں ہیں، اور پھر بخاری اور مسلم جن کو متفقون علیہ کہا جاتا ہے، بخاری کے بعد مسلم ہے، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر 17 حدیثیں ہیں، یعنی ان دونوں کو ملا کر کتنی بنتی ہیں؟ 34 احادیث بنتی ہیں صرف ان کتابوں کے اندر جو سیاستہ میں سرفہرست ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبقى من النبوہ الا المبشرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، لم يبقى، نبوت کا سلسلہ کوئی باقی نہیں بچا، ہاں الا المبشرات، مگر جو خوشخبریاں ہیں نا، مبشرات ہیں وہ باقی رہیں گی۔ قالوا وما المبشرات، صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ نہیں پائے کہ مبشرات کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے جو کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی رہیں گی؟ آپ نے فرمایا قال الرؤیا الصالحہ، وہ خواب جو نیک ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اب نبی کوئی نہیں آئے گا دنیا کے اندر، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن میری امت میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو خواب آئیں گے، نیک خواب، اچھے خواب۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی نبوت کے سلسلہ میں سے ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا حضرات گرامی، نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ دین کے اندر حجت ہوتے ہیں، نبی کا ہر خواب سچا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا، کیا کہا؟ جب آپ کو خواب آئی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ کرام میرے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تیار ہو گئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، مشرکین نے روک لیا، آپ واپس جانے لگے معاہدہ کر کے۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول آپ نے تو خواب دیکھی تھی، تو نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، تو ہم تو بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورت فتح رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے لوگوں تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، یہ تو فتح مبین ہے، میرے نبی کا جو خواب ہے وہ سچا ہے۔ تم لوگ جاؤ گے خانہ کعبہ میں، طواف کرو گے اللہ کے گھر کا، صفا مروہ کی سعی کرو گے، سر مڈواؤ گے اور واپس آ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ آج خواب آئے اور آج ہی اس کی تعبیر نکلے، وقت بھی لگ سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، پھر خواب کی تعبیر مکمل کرنے کے لیے بیٹے کو لے گئے، چھری پھیری، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تیرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ معلوم کیا ہوا؟ انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یا کسی مومن کے یا کسی نیک آدمی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتے، لیکن
نیک خوابوں کا آنا، اچھے خوابوں کا آنا کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حقیقت بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو آ سکتے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے، آپ کا اگر قرآن کی روح سے دیکھیں تو ضروری نہیں کسی مومن کو اچھا خواب آئے، کسی کافر کو بھی آ سکتا ہے. چونکہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو موضوع ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن مبشرات ہوں گی، یعنی نیک لوگوں کو اچھے خواب آئیں گے. یہ نبوت کا ایک سلسلہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی. تو میں نے کیا کہا؟ نبی کا خواب حجت ہے، شریعت بنتی ہے، لیکن کسی مومن کا، کسی نیک آدمی کا جو خواب ہے وہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہو سکتا، لیکن اچھی بات ہے، خوشخبری ہے، یہ جاری رہے گی. اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. سیدنا حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر. دل تو کرتا ہے لیکن ٹائم چونکہ ہمارا نہیں ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر یہ حدیث پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے میں نے سنا ہے. کون سی حدیث؟ فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اے لوگو بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل کے سیاست دان بھی تھے. نبی بنی اسرائیل کے جو نبی تھے نا، یعنی وہ انبیاء جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، فرمایا وہ کیا تھے؟ تسوسہم الانبیاء، ان کے نبی سیاست بھی کرتے تھے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جیسا کہ آج کل کے دور میں کئی لوگ پتہ کیا کرنا، اے مولوی تو کی کام ہے جی سیاست کرنا؟ بھئی انبیاء کا کام ہے سیاست کرنا، لیکن وہ سیاست جو سچی سیاست ہے، جھوٹی سیاست نہیں. ہاں کئی مولوی ہیں جنہوں نے سیاست کو کیا ہوا ہے؟ بدنام کر رکھا ہے اپنی مفاد کے خاطر. نہیں، سچی سیاست، حقیقی سیاست. اچھا جمہوریت کا رونا روتے، قرآن کا رونا نہیں روتے، حدیث کا رونا ہے. بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہماری کیا نام ہے وہ ٹاک شو کے اندر، ٹی ویوں کے اوپر، کیا نام ہے ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہمارے سینٹ کے اندر، جہاں بھی جاؤ کیا ہو رہا ہے؟ جمہوریت قتل ہو رہی ہے، جمہوریت کا نہیں خیال رکھا جا رہا ہے. شرم و حیا کرو. جمہوریت کیا ہے؟ اسلام کی جو جمہوریت ہے اس کی طرف آؤ. اسلام بھی جمہوریت کا درد دیتا ہے، لیکن وہ کون سی جمہوریت ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ ان پر سیاست بھی کیا کرتے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں کلما ہلک نبی خلف نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا. ایک نبی جاتا، دوسرا. حضرت موسیٰ السلام آئے، وقت آیا چلے گئے، ہارون ان کے بعد آ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر سیاست کیسے چلے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد کیا آئیں گے؟ بہت سارے خلیفہ آئیں گے جو سیاست کریں گے، بہت سارے خلفاء آئیں گے. کون سے خلفاء؟ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ. یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ صحابہ کرام کا چلتا رہا. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک نبی آیا، وہ دنیا سے گیا، اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا. اب میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا میرے خلفاء کے اندر، یعنی میرے جان نشین جو ہوں گے، میرے متبعین ہوں گے، میری تابع داری کرنے والے ہوں گے، میری شریعت کے تابع دار ہوں گے، ان سے یہ سلسلہ چلے گا. معلوم کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ
یعنی اس حدیث کی روشنی سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کر دیا؟ مہر لگا دی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی آئے گا تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی واضح مثال بیان کی ہے اپنی نبوت کے متعلق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک خوبصورت محل تیار کیا ایک آدمی نے، سارا محل بڑا خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جس نے بھی دیکھا بڑا خوبصورت محل ہے جی، جب وہ جگہ خالی دیکھ، او یار یہ اینٹ لگ جاتی تو اللہ کیا ہو جاتا ہے یار، بڑا خوبصورت۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا وہ محل تیار کرنے والا کون؟ اللہ۔ وہ اس شخص کی مراد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اس محل کو تیار کیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، فرمایا لوگو میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال کمثل رجل، ایک آدمی کی ہے، بنا بیتن، جو گھر بناتا ہے، فاجملہ واحسنہ واجملہ، بہت ہی خوبصورت محل بناتا ہے، بہت ہی عالی شان محل تیار کرتا ہے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن کیا کرتا ہے؟ پورے محل کو تیار کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ پورا محل تیار کر لیا، ایک اینٹ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے محل کو دیکھنے لگے، پورے محل کا طواف کیا، ارد گرد گھومے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَعْجَبُونَ لَهُ، ان کو تعجب ہوتا تھا اس محل کو دیکھنے کے بعد۔ کیوں تعجب ہوتا تھا؟ دیکھا نا، کوئی بھی ہے، مثال کے طور پر آپ گھر تیار کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت تک مستری باہر نہ جائے جب تک ایک چھوٹا سا سوراخ بھی باقی ہو، اور اگر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے پورے دیوار کے اندر تو پھر تو یہی ہوگا نا، ہر آدمی پوچھے گا خیر ہے کیوں رکھے جے، اینٹ کیوں چھوڑ دی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے وَيَجْعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ اس محل کو دیکھتے اور کیا کہتے؟ دیکھتے ہوئے یعجبون لہ، تعجب کرتے یار یہ اینٹ کیوں خالی چھوڑ دی گئی، اس کو اینٹ کو کیوں نہیں لگایا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَقُولُ هَلْ وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبَنَةُ، جو بھی اس کو دیکھتا یہی سوال کرتا بھئی یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اس محل کو پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں قَالَ فَأَنَا اللَّبِنُ، وہ اینٹ میں تھا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی کتنی خوبصورت مثال آپ نے پیش کی ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر سمجھنا ہے تو سمجھ لو ایک گھر کی مثال، ایک محل کی مثال ہے کہ جس طرح پورا محل تیار ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی تو وہ محل خوبصورت نہیں لگتا تھا، جب وہ اینٹ لگ گئی تو ہر آدمی اللہ اکبر فرمایا، یہی مثال ہے۔ انبیاء کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، میں آخری اس کی اینٹ تھا، لگ گیا، تمام ہو گیا وہ محل۔ اس لیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے لوگو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک آپ کے داماد تھے، اور پیار محبت بھی انتہا کا تھا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی میری اور تمہاری حیثیت کیسی ہے، غور کیجیے۔ دیکھو نا، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو کہا جائے کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، میں کتنا تمہارے ساتھ پیار محبت کرتا ہوں، یا یہ رشتہ کب تک رہے گا، کتنی دیر رہے گا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو کر فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون، اے علی میرے نزدیک تیری منزلت وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی من موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی نا، اسی طرح میری اور آپ کی نسبت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں بھائی تھے،
اور ہم بھی دونوں بھائی ہیں، وہ بھی دونوں بھائی تھے اور ہم بھی دونوں بھائی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ایک بات ہے، اب چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا ہارون کی ایک حیثیت میرے اور آپ کے درمیان ایک جیسی ہے، بھائیوں والی، لیکن دوسری جو حیثیت ہے نا وہ ذرا علیحدہ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سیدنا ہارون کو اللہ نے نبی بنایا لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ اللہ، یعنی کتنی وضاحت کرتی۔ آپ فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون علیہ السلام نبی بنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو حیثیت حضرت ہارون کی تھی حضرت موسیٰ کی نسبت وہی حیثیت علی کی بن جائے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی بنے، نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی نبی بنیں گے نہیں۔ فرمایا یہ بات یاد رکھیے گا، الا انہ لا نبی بعدی، تم میرے بھائی تو ہو سکتے ہو جس طرح موسیٰ کے ہارون تھے لیکن نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، ٹائم ختم ہو چکا لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں، میرا خیال ہے کوئی بھی مسلمان ان کا نام جاننے سے، اس کے نام سے واقف ہی ہوگا، کوئی ایسا جاہل نہیں ہوگا جو اس کے نام سے ناواقف ہو۔ یعنی کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ حقیقت بات یہ ہے ان کو اللہ نے معرفت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی تھی، فہم و فراست عطا کی تھی۔ کئی مواقع پر کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی کو مشورہ دیتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ قرآن نازل کر دیتا، اتنی اللہ نے اس کو فہم و فراست عطا کی۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث کے چند الفاظ سن کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ اور مقام بیان کر تو پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو کان بعدی نبی، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، لکان عمر بن الخطاب، تو ضرور حضرت عمر بن خطاب کو اللہ نبی بناتے۔ کیوں جی؟ اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج کا قادیانی دجال اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی وہ تردید کرتا ہے ظالم۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، اگر دنیا کے اندر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، جو فہم و فراست، جو صلاحیت، جو مرتبہ اور مقام، جو معرفت سیدنا عمر بن خطاب کو ملی ہے وہ کسی اور کو اللہ نے نصیب نہیں کی، لہٰذا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے، لیکن آپ فرماتے ہیں لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ حضرت گرامی باتیں تو اور بھی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اور آج کے جمعہ میں الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل کے باوجود اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہے، اس کے دماغ کا، دل کا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے، پھر سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔